الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک دین جو ایک تاریخی دین ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی. اس کی کیا تاریخ ہے، اس کی کیا ہسٹری ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کس درجے کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں پیش کی ہے، آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ صرف اور صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت ایسی ہے کہ جین سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ جو محبوب چیز تھی کہ اپنا بیٹا، اپنا فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام جو 86 سال کی عمر کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، اور جب بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جب بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، اس وقت یہ حکم آتا ہے کہ ابراہیم تم اسماعیل کو ذبح کرو. اصل دیکھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ حکم دیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے انہوں نے ایک بھی سوال نہیں کیا ہے اللہ ایسا کیوں. یعنی یہ اطاعت اللہ کی فرما برداری کی سب سے اعلیٰ قسم ہے کہ ایک بھی سوال اللہ تبارک تعالیٰ سے انہوں نے نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا اور وہ اس پر تیار ہو. دل پر کیا گزری ہوگی وہ تو ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں، وہ بھی بشر تھے، ایسا نہیں کہ ان کے اندر کوئی احساس نہیں تھا، وہ بشر تھے. اس کی دلیل ہی یہ تھی کہ وہ 86 سال تک اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے رہے کہ اللہ مجھے کوئی ایسا بچہ دے، ایسا فرزند دے جو میرے بعد میرا وارث بنے. یہ دعا کیوں کی؟ بشر تھے، انسان تھے، ان کو ایک بچے کی محبت ستا رہی تھی کہ ایک بچہ چاہیے ان کو. کوئی فرشتے نہیں تھے ہمارے جیسے، ان کے جذبات تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا حکم آتا ہے، اپنے تمام جذبات کو ایک طرف کر کے اللہ کے حکم پر کھڑے ہو گئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امتحان کو بہت مشکل امتحان کہا، خود اللہ اس کو مشکل کہہ رہا ہے، بلاء عظیم. اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ابھی جو امتحان دیا ہے وہ چھوٹا امتحان نہیں تھا. اگر ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوتا کہ تم اپنی خود کی جان لے لو، یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسان تھا. اگر فرض کرو، آسان اس لیے تھا کہ وہ ان کی جان لے لیتے، بات ختم، ایک تکلیف میں بات ختم ہو جاتی. لیکن بچے کی جان لینے میں جتنی زندگی بھر وہ رہتے، ہر سال ان کو یہ چیز یاد آتی کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ذبح کیا. یہ بہت بھاری امتحان تھا، لیکن ایک بھی سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا. یہاں سے ہم کو سبق لینا ہے. یہ قصے صرف سننے کے لیے قرآن میں نہیں ہے، قرآن تو نصیحت کی کتاب ہے. اس سے نصیحت ہم کو ملتی ہے کہ ہماری بھی اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہم سے ایسی اطاعت چاہتا ہے، ایسی فرما برداری چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے حکم پر فوراً کھڑا ہو جائے. اللہ کو یہ پسند ہے. میں کئی مرتبہ بیان میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہمارے اندر بہت سارے اوصاف ہم پیدا کر سکتے ہیں. ایک آدمی سخی ہے، ایک آدمی رحیم ہے، ایک آدمی ایسا ہے، یہ بہت ساری خوبیاں انسان پیدا کر سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو ان تمام خوبیوں میں سب سے زیادہ محبوب خوبی اگر کوئی ہو تو انسان یہ بندہ بن جائے، غلام بن جائے. صحیح معنوں میں بس اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے. اس کی دلیل بھی ہے قرآن میں. اللہ تبارک تعالیٰ نے
ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایک ایسا واقعہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش کروایا جو کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا. کیا واقعہ تھا وہ؟ معراج کا واقعہ ہے. کسی نبی نے جسم کے ساتھ زندگی میں کبھی معراج نہیں کی. وہ صرف اور صرف ہمارے نبی کو وہ شرف حاصل ہوا, اور بالکل زندگی میں اور جاگتے کی حالت میں جسم کے ساتھ, خواب میں نہیں. خواب میں تو اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ معراج کی, جسم کے ساتھ. تو یہ سب سے اہم واقعہ تھا پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. ایسے موقع پر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لفظ سے بلایا ہے, اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ واقعہ جب اہم ہے تو جس اوصاف سے اور جس خوبی کے ساتھ اللہ کے نبی کو بلایا گیا ہے وہ بھی سب سے اہم ہوگی. وہ کیا تھی خوبی؟ 15واں پارے کی پہلی آیت, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. اس میں کیا کہا اللہ کے نبی کو؟ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو, اللہ کے نبی کو وہاں کیا کہا ہے؟ بندہ, کیونکہ اللہ کے نبی نے بندگی ظاہر کر کے بتا دی. تو اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے اہم چیز اور سب سے محبوب چیز اگر ہماری زندگی کی پسند آتی ہو تو بندہ بن کر جینا. آدمی عبادت کر کے بھی کہے کہ اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہ کیا. اتنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بیت اللہ میں ایک رکعت میں 15 پارے, دوسرے رکعت میں 15 پارے کھڑے ہو کر وہ تلاوت کر رہے, اور تلاوت کے بعد جب دعا میں ہاتھ اٹھا رہے تو کہہ رہے ما عبدناک حق عبادتی, یہ اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. ارے اتنا سارا کرنے کے بعد بھی وہ کہہ رہے عبادت کا حق ادا نہ کیا. اللہ کو یہی چیز پسند ہے کہ آدمی ایک بندہ بن کر رہے. اسی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے داؤد تم میرا شکر ادا کرو, اعملوا آل داؤد شکر. داؤد علیہ السلام اس وقت زیرہ بنا رہے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایسی کرامت, ایسا معجزہ دیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا بھی پگھل جاتا تھا, لوہا بھی نرم ہو جاتا تھا. تو وہ اس کے ذریعے سے جنگوں میں جو زیرے کام آتی ہے وہ بناتے تھے, بہت عجیب و غریب قسم کی. تو وہ بنا رہے تھے, اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم آیا اعملوا آل داؤد شکر. تو فوراً داؤد علیہ السلام نے اس کو چھوڑا اور پھر وہ شکر کے لیے تیار ہوئے کہ اللہ تیرا شکر ادا کروں میں. تو شکر ادا کرنے سے پہلے داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ہم کسی ایک نعمت پر تیرا شکر ادا کریں, کہ جیسے پانی کا ایک گھونٹ, اس پر اگر تیرا شکر ادا کرے تو وہ شکر پر جو تو نے توفیق دی اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا پڑے گا. یہ تو پھر چلتا ہی رہے گا کہ تو نے توفیق دی تو ہم نے شکر ادا کیا. نہیں تو کسی بندے کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی توفیق کے بغیر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے. کسی کی طاقت نہیں, بالکل فری آدمی بیٹھا ہوا ہے, کوئی مشغلہ نہیں ہے, لیکن ذکر تو اسی وقت آدمی کر سکتا ہے جبکہ اللہ توفیق دے. خود ہم ہمارے وقتوں پر ہماری ذات میں ہم غور کر لیں, بعض مرتبہ ہم بالکل فری بیٹھے ہوتے, کوئی مشغلہ نہیں, اے سی میں بیٹھے, ایئر کنڈیشن میں بالکل بیٹھے, لیکن ہم کو توفیق ہوگی تبھی ہماری زبان سے کلمے نکلیں گے, تبھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق ہوگی. تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ادا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر شکر پر ہم کو شکر کرنا پڑے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا داؤد یہی تو شکر ہے کہ بندہ اپنی عاجزی ظاہر کرے کہ اللہ ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں, یہ اللہ کو پسند ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ بندگی کا اظہار کیا, اللہ یہ سب کچھ تیرا ہے, اللہ میری جان تیری ہے, اللہ میرا مال تیرا ہے, اللہ میری اولاد تیری ہے, میری بیویاں تیری ہے, دنیا کی جتنی بھی نعمتیں تمہیں دی ہے وہ سب تیری ہے, تو حکم کرے گا اس کے مطابق ہی یہ چلے گی. یہ کر کے دکھایا اور ہم کو پیغام دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ زندگی تو ہم کو ایسی بسر کرنی ہے, میرا رب کہہ دے اس وقت ہم لبیک کہہ دے. اسی لیے تو جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ایک دعا پڑھنا سنت ہے. کیا دعا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دعا میں اگر آدمی کوئی غور کر دے انتقال کے وقت کسی کو تسلی کے لیے یہی دعا کافی ہے. دعا میں کیا کہا
کہ اللہ بے شک ہم تیرے ہی ہے، انا للہ، اور تیرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، یہ سب کچھ تیرا تھا اللہ، میرے بچے تیرے تھے، میری بیویاں تیری تھی، میری ماں، میرے باپ، سب کچھ تیرے ہیں، تو جب بلائے اس وقت ہم کو آنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف اس کو زبان سے نہیں کہا بلکہ کر کے دکھایا کہ اللہ یہ سب کچھ تیرا ہے، کیونکہ اگر اس سے بھی کوئی بڑا حکم ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کر کے دکھا دے۔ تو یہ قربانی کے ایام ہم کو وہ تاریخ یاد دلا کر ہم کو یہ پیغام دلانا چاہتے، اور ہماری جو زندگی کا مقصد تھا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ اللہ نے ہم کو جو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ہم اس جذبے کے ساتھ قربانی کریں۔ جن کے یہاں قربانی ہے تو وہ یہ قربانی اس جذبے کے ساتھ کرے کہ وہاں پر اس باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تھا، تو اس وقت اللہ کا کیسا حکم وہ ادا کر رہا تھا، تو میں بھی اس حکم کو ایسے ہی ادا کروں کہ اللہ اگر اس سے بھی کوئی بڑا حکم ہوتا، یہ تو نے جانور کاٹنے کا مجھے حکم دیا ہے تو میں کاٹ رہا ہوں، اللہ اس سے بھی کوئی بڑا حکم ہوتا تو انشاءاللہ تیری توفیق سے میں ضرور کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ نفسانی خواہشات جو ہم کو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے سے روکتی ہے، اس پر بھی ہم چھری چلاوے، یہ اللہ یہ نفسانی خواہشات، یہ شیطان کے وساوس تیرے حکموں پر چلنے نہیں دیتے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں رات کو سونے سے پہلے اللہ میں فجر کی نماز صف اولا کے ساتھ پڑھوں، لیکن صبح میں وہی شیطان اور نفسانی خواہشات سامنے آتی ہے جس کے نتیجے میں فجر میں نہیں جا سکتا ہوں، اس پر ہمارا چھری چلاوے۔ یہ سب کو میں قربان کرتا ہوں، میرے رب کا حکم ہوگا میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ نمازوں کی ایسی پابندی ہمارے اندر لاوے، جو ابھی میں نے انا اعطیناک الکوثر جو سورت پڑھی ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی نعمت دی، اس کا تذکرہ ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، بے شک ہم نے آپ کو بہت ساری نعمتیں دی اللہ کے نبی، اس میں حوض کوثر بھی ہے جو دوسرے نبیوں کو ملیں گے، لیکن ایک خاص حوض کوثر اللہ کے نبی کو ہی ملے گا۔ انا اعطیناک الکوثر۔ تو اب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اللہ کے نبی جب آپ کو اتنی بڑی نعمت ملی تو کیا کرنا ہے؟ تو دو حکم دیے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، پہلا حکم۔ دوسرا حکم دیا وانحر، اور قربانی کرو، یعنی جسمانی عبادت بھی کرو اور مالی عبادت، جیسے قربانی میں مالی عبادت ہوگی، اس مالی عبادت کو بھی بندہ کرے۔ تو ہم جو ہے یہ عید کا جو تہوار ہمارے سامنے، وہ صرف ایک تہوار ہی نہیں ہے ہمارے لیے یہ عید عبادت ہے، اسی لیے تو ابھی نماز میں ہم آ گئے، اللہ نے ہم کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا کہ آ جاؤ، چلو میرے دربار میں آ جاؤ۔ اور عید ہے کیا؟ عید کا یہ جو عید الاضحیٰ ہے وہ تو اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، مہمان نوازی نے اللہ کہہ رہے چلو آج میرے بندوں کو کھلانا ہے، اللہ نے اتنے جانور مہیا کر دیے، لاؤ قربانی کے جانور اور کاٹو اور مہمانی خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، اللہ کی طرف سے مہمانی۔ اس لیے ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے کہ اللہ مہمان نوازی کرے، ہم روزہ رکھیں، اللہ کے کھاؤ بھی اس میں، یہ برکت والا گوشت، یہ برکت والی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، اس لیے یہ صرف تہوار ہی نہیں ہے ہمارے لیے عبادت ہے۔ اور عبادت میں ایک بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ عبادت میں سنتوں کا، مستحب چیزوں کا، سب چیزوں کی رعایت کرتے تب جا کر وہ عبادت مکمل ہوتی ہے۔ جیسے فرض نماز ابھی پڑھنی ہے تو خالی آ کر کھڑے ہو گئے تو نماز ادا نہیں ہوگی، مستقل وضو کرنا پڑے گا اہتمام کے ساتھ، پھر اس کے بعد اہتمام کے ساتھ آئیں گے، جتنے ادب کے ساتھ نماز پڑھیں گے ثواب زیادہ ملے گا۔ ایسے ہی قربانی عبادت ہے، تو عبادت میں بھی رعایت ہے۔ کیا رعایت ہے؟ پہلے تو رعایت ہے کہ جانور کے ساتھ احسان کرنا، یہ عبادت ہے۔ اب اس کا سنت طریقہ اللہ کے نبی نے پورا بتا دیا، جیسے وضو کے طریقے بتائے ویسے وہاں جانور کو ذبح کرنے کا پورا طریقہ بتا دیا۔ بھائی اس کو گھسیٹ کر نہ لے جایا جاوے، اس کے سامنے چھری تیز نہ کی جاوے، اس کے سامنے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، سب سنتیں کی ہوئی، اس لیے کہ عبادت ہے، اس لیے اچھی ڈھنگ سے کرو، اس کو تکلیف نہ پہنچے، اور تکلیف تو نہیں پہنچتی، اس کو جب ذبح کرتے تو وہ تڑپتا ہے، تو حدیثوں میں آتا ہے، تقریباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں کہا کہ جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ مستی میں آ جاتا ہے کہ آج تو میں اللہ کے نام پر ذبح ہو جاؤں گا۔ جیسے وہ شہداء بدر میں جاتے تھے
تو جس وقت جنگوں میں میدان میں اترتے تھے تو کہتے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو آدمی کے دماغ میں بات نہیں آئے کہ وہ شہید ہو رہا ہے، اس کے کان کٹ رہے، اس کے ناک کٹ رہی ہے، اس کے ہاتھ کٹ رہے، اور وہ کہہ رہا میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن وہ جانتا ہے کہ کیسی کامیابی، تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو اللہ بڑے بڑے درجے دے رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ مستی میں آ جاتا ہے جانور، وہ تو جسمانی ایسی چونکہ ایسے اعضا بنے ہوئے اس سے تڑپتا ہے وہ۔ تو یہ سنت اللہ کے نبی نے بتائی کیونکہ عبادت ہے۔ دوسرا کیا بتایا؟ دوسرا ہم جو ہے ہمارے سے اس میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے، صاف صفائی کا ہم خیال رکھے۔ یہ بارش کے ایام ہمارے چل رہے، اس کے اندر بہت رعایت کرے۔ یہ عبادت ہے اور عبادت سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ نماز میں بھائی عبادت کرو، زور سے تلاوت مت کرو نماز میں، کیوں؟ بازو والے کی ثنا پڑھنے میں ڈسٹرب ہوگی، ہے کہ نہیں؟ عبادت میں ایسا بھائی تم ساتھ میں کھڑے ہو، ایک زور سے سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، ایک آہستہ پڑھ رہا ہے، تو زور سے اگر پڑھے گا تو آہستہ والے کو پڑھنے میں دقت ہو جائے گی۔ اتنی تکلیف بھی شریعت برداشت نہیں کر رہے، اور ہم قربانی کا جانور ذبح کیا، بڑی بڑی اوجھوں کو ہم نے راستوں پر ڈال دیا۔ گزشتہ کیسا عالم ہوا، سب نے دیکھا، فوراً بارش ہوئی جس کے نتیجے میں بڑے بڑے اوجھ وغیرہ جو ہے راستوں پر آ گئے۔ اب کوئی بندے کو نماز پڑھنی ہے، گھر سے وہ وضو کر کے نکلتا ہے، پاک صاف ہو کر کیسے وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکے گا؟ تو اتنی بڑی عبادت کے کرنے میں ہم حائل بن جائیں گے۔ اس لیے ہم سے جتنا ہو سکے ہم جو ہے صفائی کا خیال رکھیں۔ بعض مرتبہ ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی کوئی ہمارے یہاں کام کرنے والا، اس کو کہتے ہیں یہ دودھ ڈال دے، ارے میں اہتمام سے ساتھ ڈلوا دو اس کو صحیح جگہ پر، نہیں تو وہ کیا کرتا ہے ڈال دیتا ہے۔ تو صاف صفائی دیکھو، قربانی کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن صفائی رکھنا یہ آدھا ایمان ہے۔ صفائی یہ آدھا ایمان ہے، اس لیے آدمی جو ہے صفائی کا بھی خیال رکھے۔ اس کے علاوہ تیسری بات یہ ہے اسی عبادت میں، یہ مہمان نوازی ہے۔ تو امی جو مالدار ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنا نائب بنایا ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ نائب کس میں؟ کہ جیسے اپنے یہاں دعوت ہوتی ہے تو کچھ لوگ خالی کھانے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھانے والے بھی ہوتے ہیں، خدمت والے بھی ہوتے ہیں۔ اپنی دعوتوں میں بٹ ڈول لے کر گھومتے ہوئے لوگ، ان کو سالن دو، ان کو ڈال دو، اس کو یہ دو، کرتے کہ نہیں اپنی دعوت میں؟ ایسے اللہ نے جو مالدار ہے ان کو اپنا ایک نائب بنایا ہے کہ ہم نے تم کو جو مال دیا، وہ جانور دیا، اس میں سے تم بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی تقسیم کرو۔ ہماری مہمان نوازی غریبوں کے لیے بھی ہے، ان کو بھی پہنچاؤ۔ تو کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے جن کو اللہ نے مال دیا ان کو سپرد کیا، تو خوشی کے ساتھ یہ تو میرا اللہ کا کام ہے، اس لیے خوشی کے ساتھ اپنے لیے بھی آدمی رکھیں اور جو ہے غریبوں تک بھی پہنچاؤ۔ ایسے مکان تلاش کرے، بعض لوگ ایسے جو مانگتے بھی نہیں ہیں۔ قرآن نے کہا کہ قربانی کا گوشت تو مانگنے والے کو بھی دو، نہیں مانگتا اس کو بھی پہنچاؤ۔ اس لیے اس کا بہت خیال رکھتا۔ تیسری چیز ہے کہ ہم ہمارے ذریعے سے جو ہے گوشت اچھی طریقے سے لوگوں تک پہنچے، وہ بھی اچھی طریقے سے قربانی کا دین مناوے، ایسا ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم کو اس قربانی کی روح اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں، وقت ہو چکا ہے، بات تو بہت ساری ہے، اب دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ دین کی باتیں ہماری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اتار دے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔